اس کے بعد میں اگلا جو سوال ہے وہ یروڑا پونے سے ایک صاحب نے بھیجا ہے کہ بولے مولانا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مولانا انظر شاہ قاسمی جو فی الحال جیل کے اندر ہے، بنگلور والے جو تھے، ان کا ایک بیان میں نے سنا جس کا عنوان تھا تبلیغ والوں کا آپریشن، جس میں انہوں نے تبلیغ والوں کو بہت برا بھلا کہا، اور وہ ویڈیو یوٹیوب پہ بھی موجود ہے۔ تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کی ان کے تعلق سے کیا رائے ہے مولانا انظر شاہ صاحب کے بارے میں، اور تبلیغ کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے؟ بھائی ہمارے نوجوان ساتھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ ہر ایک کو آزادی دی ہوئی ہے، ہر آدمی اس کے دل میں جو آئے، جس کے بارے میں جو بولنا چاہے وہ بول سکتا ہے۔ ایسے ہی مولانا انظر شاہ صاحب نے اپنے اعتبار سے، اپنے نظریے کے اعتبار سے ان کو جو اچھا لگا، جو ان کو برا لگا، اس حساب سے انہوں نے وہ بیان کیا ہوگا۔ میں نے وہ بیان سنا نہیں ہوں، لیکن وہ ان کے اپنے خیالات ہیں، اور مجھے اس بات کا کوئی حق ہے ہی نہیں کسی بھی اعتبار سے کہ میں ان کے بارے میں کوئی رائے قائم کروں، اس لیے کہ ان کا عمل ان کے ساتھ اور میرا عمل میرے ساتھ ہے۔ رہی بات میرا تبلیغ کے بارے میں نظریہ کیا ہے، تو آپ کا سوال میرے سے ایسا ہی ہے جیسے کوئی ویراٹ کوہلی یا شاہد آفریدی سے یہ پوچھے کہ بھائی کرکٹ کے بارے میں آپ کا نظریہ کیا ہے، تو آپ مجھ سے بھی ویسا ہی سوال کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ بھائی میرے اصل میں معاملہ یہ ہو چکا ہے کہ میں جو ماڈرنائزیشن پر بیانات کرتا ہوں یا انگلش کے ریفرنسز دیتا ہوں یا آج کے عام حالات کو بیان کرتا ہوں، تو لوگوں کو میرے بارے میں یہ لگتا ہے کہ یار یہ مولانا شاید بہت زیادہ ماڈرن ہے، اور یہ مولانا بالکل ویسٹرن کلچر کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، اس کی اسٹڈی ہے، اور یہ مولانا شاید سلفی خیالات کے ہے یا جماعت اسلامی کے خیالات کے ہے۔ شاید آپ جیسے لوگ میرے بارے میں ایسا سوچتے ہوں گے، مگر یہ آپ کی سب سے بڑی غلط فہمی اور بدگمانی ہے۔ میں اللہ کے فضل و کرم سے 100% تبلیغی عالم ہوں، اور الحمدللہ اس پر میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ رہی یہ بات کہ آج کل جو مسئلے مسائل چل رہے ہیں، مجھے اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، میں کام کرنے والا آدمی ہوں۔ ایسے مسائل ہر تنظیم میں، ہر تحریک میں، ہر زمانے میں پیدا ہوتے رہے ہیں، اور قیامت تک چلتے رہیں گے۔ یہ چند دنوں کے مسائل ہوتے ہیں، بعد میں اللہ تعالیٰ ہر ایک کو سمجھ دے دیتا ہے، پھر لوگ بیٹھ کر ان معاملات کو، مسائل کو حل کر لیتے ہیں۔ اور میرا نظریہ یہ ہے کہ اس زمانے کے اندر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ وہ دور جو صحابہ اکرام کے زمانے میں تھا، جو تابعین کے زمانے میں تھا، جو بزرگان دین کے زمانے میں تھا، اور مسلمانوں میں ایک نیا ریولیوشن اور ایک نیا انقلاب کسی راستے سے اور کسی کام کے ذریعے سے آ سکتا ہے، تو وہ یہی کام ہے اور وہ یہی راستہ ہے۔ میں جو اپنے بیانات میں مخالفت کرتا ہوں، میں اس کام کی مخالفت نہیں کرتا ہوں، میں ان لوگوں کی مخالفت کرتا ہوں جیسے ویراٹ کوہلی اور شاہد آفریدی سے آپ پوچھیں گے تو وہ کرکٹ کے اندر آئے ہوئے ان فکسر کھلاڑیوں کی مخالفت ضرور کریں گے جو کرکٹ کا استعمال جوئے کے لیے، سٹے کے لیے، لوگوں کو پیسہ لگوانے کے لیے کر رہے ہیں۔ ایسے ہی میرا نظریہ ہے کہ میں اس کام کی اور اس کام کو اخلاص سے کرنے والوں کو سر آنکھوں پہ رکھتا ہوں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج بھی ایسے کچھ لوگ ہیں جو بیچارے عالم نہیں ہیں، حافظ نہیں ہیں، مفتی نہیں ہیں، لیکن انہوں نے اس مبارک کام میں اپنی زندگیاں لگا دی۔ ان کے اخلاص کی برکت یہ ہے کہ آج 10 اور 15 مدرسے چل رہے ہیں، ایسے ایسے ادارے انہوں نے قائم کر دیے۔ ان کی محنتوں کی وجہ سے وہاں سے علماء کی ایسی تعداد نکل رہی ہے، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ آپ کے ہی مہاراشٹرا میں اورنگ آباد کے اندر ایک جامعہ کاشف العلوم ہے جو ندوۃ العلماء لکھنؤ کی سب سے بڑی شاخ شمار ہوتی ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس کی بنیاد کسی عالم دین نے، کسی مفتی نے نہیں رکھی تھی، بلکہ دعوت و تبلیغ کے ایک امیر، ایک ذمہ دار، ایک ساتھی، ایک مخلص آدمی سعید احمد خان صاحب، جو اس زمانے کے اورنگ آباد کے امیر تھے، انہوں نے اس کی بنیاد رکھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مولانا ریاض الدین صاحب فاروقی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی محنتوں اور قربانیوں سے اس ادارے کو اس مقام اور مرتبے پہ پہنچایا کہ آج وہاں کے طلباء مدینہ یونیورسٹیز اور دنیا بھر میں خدمتیں انجام دے رہے ہیں، اور وہاں سے فراغت حاصل کر کے اپنے مدرسے کا بھی اور ادارے کا نام روشن کر رہے ہیں۔ ایک اور مثال دیتا ہوں، ہمارے یہاں پر ایک صاحب، میں ان کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتا ہوں کیونکہ مجھے ان کی اجازت نہیں ہے،
اگر ان کی اجازت مجھے مل جاتی تھی تو میں ان کا نام بھی لے سکتا تھا. میں ان کو بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہوں. گورنمنٹ سرونٹ، ایک گاؤں کے اندر گورنمنٹ کی اپنی ڈیوٹی کرنے کے لیے آئے، لیکن وہ تھے گورنمنٹ سرونٹ، لیکن پورے دعوت و تبلیغ کی محنت میں لگے ہوئے ایک دم مخلص انسان. انہوں نے جب دیکھا کہ اس گاؤں کے اندر بے دینی ہے تو اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اپنی تنخواہ کے پیسے خرچ کر کے انہوں نے اس گاؤں کے اندر ہر ہفتے ایک مرتبہ تہاری پلاؤ بنا کر گاؤں والوں کو جمع کر کے ان کو کھلانا، اور کھانے سے پہلے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ دین کی بات سنانا شروع کیا. اور وہیں گاؤں میں جو ہے خالی جگہ پڑی ہوئی تھی، وہاں پہ انہوں نے ایک مدرسے کی بنیاد رکھی. آج میں آپ کو بتا دوں کہ ان کی اس رکھی ہوئی بنیاد کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے پوری کا پوری ایک علم کی فیکٹری، ایک کارخانہ وہاں پہ شروع کیا. اور تقریباً وہاں پر 1500 لڑکے اور 700 لڑکیاں آج علم کی دولت سے سیراب ہو رہی ہے، اور ہر سال سینکڑوں علماء نکل رہے ہیں. اب مجھے بتاؤ کہ یہ 2100 بچے جو علم سے سیراب ہو رہے ہیں، یہ پورا کا پورا ثواب کس کے نامہ اعمال میں جائے گا؟ اور وہی صاحب اللہ ان کو ان کی عمر میں برکت عطا فرمائی. بعد میں ایک دوسرے گاؤں میں گئے تو وہاں ایک مدرسے کی بنیاد رکھی، تیسرے گاؤں میں گئے تو وہاں ایک، ایسے ان کے ٹوٹل جتنے مدرسوں کو اللہ نے ان کے ذریعے سے قائم کرایا، وہاں 5000 سے زیادہ بچے آج علم کی دولت سے سیراب ہو رہے ہیں. مجھے بتاؤ نا بھائی، یہ سب اس مخلص ساتھی کے نامہ اعمال میں ثواب جائے گا یا نہیں جائے گا؟ اور ہمارے مدرسے کو بھی جو طلبہ ملتے ہیں ان کی اکثریت ہمارے دعوت و تبلیغ کے لائن سے کام کرنے والے ان مخلص ساتھیوں کے ہی بچوں کی ہوتی ہے، جو اپنے بچوں کو بھی اچھا عالم دین، اچھا داعی بنانا چاہتے ہیں. اسی طریقے سے پچھلے اتوار کو مجھے 2 جگہ دعوت تھی. ایک جگہ مغرب سے عشاء تک ایک جلسہ تھا، وہاں میں رہا. اور دوسری جگہ ہمارے کونڈوا میں ہی عشاء کے بعد سے لے کر تو وہ تقریباً 12:30 بجے تک پروگرام چلا، وہاں پر میں تھا. اب میں نے دیکھا کہ وہ جو جلسہ تھا عشاء کے بعد والا، ماشاء اللہ اس کے سارے کے سارے ذمہ دار کون؟ وہ سب ہمارے مسجد وار جماعت کے ساتھی، وہ سب دعوت و تبلیغ کے لائن سے کام کرنے والے ساتھی. ایسا بدعتی ماحول وہاں پہ، پورا ماحول بدعت کا، مسجد بدعتیوں کی. اور وہاں ہمارے ان ساتھیوں نے ماشاء اللہ کرائے سے فلیٹ لے کر وہاں پر انہوں نے مکتب کی بنیاد ڈالی، جہاں پر الحمدللہ 350 سے 400 بچے پڑھ رہے ہیں. اور پچھلے 3-4 سال سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. اور میں نے وہ تمام ساتھیوں کو دیکھا جس طریقے سے وہ لوگ جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے محنتیں، اور بچوں کو اسٹیج پر لانا اور وہ مائک کو اوپر نیچے کرنا، اور جس طرح سے انہوں نے انتظامات کیے تھے، میرے دل کے اندر سے ان کے لیے دعائیں نکلی. اور میں نے وہ بیان میں بولا بھی ہوں کہ بھائی اگر ہمارے ہر بستی کے، ہر شہر کے دعوت و تبلیغ کے کام کرنے والے ساتھی اسی طریقے سے مکتبوں کی بھی ذمہ داریاں لے تو اللہ کی ذات سے 100% امید ہے کہ مسلمانوں کا ایک بچہ بھی تعلیم سے محروم نہیں رہے گا. ہم مخالف ہیں ان لوگوں کے جو تبلیغ کا استعمال اپنا پیٹ بھرنے کے لیے کر رہے ہیں. پلاٹنگ کا دھندا شروع کر دیے تبلیغ کے بورڈ کے نیچے، یعنی مقصد یہ ہے کہ لوگ مجھے بڑا اکابر سمجھے، اور اس کے انڈر میں جو ہے اس طریقے کے 2 نمبر کے دھندے چل رہے ہیں پلاٹنگ کے. لوگوں کو پلاٹ بیچ کر ان کے نام پہ نہیں کیے. اس طرح کے جو کام کرنے والے لوگ ہیں جو اس مبارک محنت کو بدنام کر رہے ہیں، ہم ایسے لوگوں کے مخالف ہیں جو خالی مقام چاہتے ہیں، مرتبہ چاہتے ہیں، جنہوں نے اتنا غلو کر دیا کام کے اندر کہ امام صاحب کے 3 دن نہیں لگے تو ان کے پیچھے پڑ گئے، امام صاحب کا چلا نہیں لگا تو ان کے پیچھے پڑ گئے. علماء کی غیبت کرنے والے، علماء کی چغلیاں کرنے والے، علماء کا برا چاہنے والے، بھائی ہم ایسوں کے مخالف ہیں جنہوں نے غلو کیا اس کام کے اندر، اور اس کام کو ان کے ذریعے سے یہ کام بدنام ہو رہا ہے، اس کی ہم کو تکلیف ہے، کیونکہ ہم بھی کام کرنے والے ہیں. تو آپ کو میرا نظریہ جاننے کا تھا، یہ میرا نظریہ ہے. اور اسی لیے میں ہر نماز میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ، میرے بیٹے، ان کو میں نے مدرسے میں ڈالا تھا، یہ عالم حافظ تو نہیں بن سکے، لیکن کم سے کم ان کو تو دعوت و تبلیغ کے لائن میں جوڑ کر ایک اچھا داعی ضرور بنانا. اور اللہ نے میری دعا کو قبول بھی کیا. ماشاءاللہ میرے بچے مسجد وار جماعت میں بیٹھتے ہیں، تعلیم میں بیٹھتے ہیں، گشت کرتے ہیں، اور ہفتے کو پابندی کے ساتھ میں مرکز میں پہنچتے ہیں، تو خوشی ہوتی ہے. تو اسی لیے
آپ نے جو میرے سے سوال کیا تھا میرا نظریہ جاننے کے بارے میں، میرا یہ نظریہ ہے، آپ بھی اپنا نظریہ ایسا ہی کرو، اور جتنے سننے والے ہیں ان تمام کے لیے بھی یہ بات میری واضح طور پہ میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی ہم تمام مسلکوں کی عزت کرتے ہیں، لیکن پرسنلی ہم تو اس کام سے جڑے ہوئے ہیں، اس میں رتی برابر کی شک شبے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد میں